قاضی ابو بکر بزار یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، جن کی زندگی فن کتابت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات اور مسائل دینیاں لکھنے میں گزر گئی۔ بہت خوبصورت زندگی گزارنے والی عظیم شخصیت ہیں۔ فرماتے میں کعبۃ اللہ کے حج کے لیے گیا۔ جب وہ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے گیا تو کہتے ہیں میں وہاں پہ چند روز گزرے تو میرے پاس جو سامان تھا، وہ زاد راہ تھی، جو مال و زر تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب دن بھی میرے وہاں گزارنے والے باقی تھے، اب کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، تو میں وہاں بیٹھا پریشان تھا کہ اب کروں تو کروں کیا۔ غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو۔ اور یاد رکھیے گا، اپنی زندگی حتی الوسع اس کیفیت میں گزارے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ سے غیرت ایمانی مانگا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں، مولا زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ والا ہاتھ یعنی مانگنے والا ہاتھ میرے رب کو پسند نہیں ہے، دینے والا ہاتھ میرے رب کو پسند ہے۔ جب بندہ کسی سے مانگنے لگ جاتا ہے تو اسے عادت پڑ جاتی ہے، اس عادت کی وجہ سے وہ بندہ رسوا ہو جاتا ہے، اور رسوائی کی وجہ سے بندے کے لیے ذلت و رسوائی دنیا و آخرت کا سامان بن جاتی ہے۔ جب بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے مانگنے کی کیفیت نہ اختیار کی، بھوکا پیاسا تھا، میں نے کہا کسی بندے سے تو نہیں مانگنا، سر میں نے سجدے میں رکھا، میں نے کہا مولا اب تک اگر رزق دیا ہے تو تو نہیں دیا ہے، اب بھی دینا ہے تو تو نہیں دینا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں میں نے پھیلانا، میں نے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ کہتے میں وہاں سے اٹھا اور باہر نکلا۔ باہر ایک سڑک پہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک تھیلا پڑا تھا، کوئی شخص نہیں تھا، کوئی فرد نہیں تھا۔ کہتے میں نے وہ تھیلا لیا اور اسے کھولا، کھول کے دیکھا تو اس میں ایک قیمتی ہار تھا، بہت قیمتی ہار تھا جو انتہائی سونے سے جڑا ہوا تھا۔ کہتے میں نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سنبھال لیا، من میں خیال آیا اس سے کچھ لیتا ہوں اور اس کو بیچ کے اس کے عوض کھانا تناول کرتا ہوں۔ کہتے پھر شریعت اسلامیہ درمیان میں آ گئی۔ میں نے کہا یہ نہیں، یہ مال لقطہ ہے۔ مال لقطہ کسے کہتے ہیں؟ راہ جاتے ہوئے کوئی چیز مل جائے تو اسے اٹھا لینا۔ اب مزاج کیا ہے؟ کہتے ہیں راہ جاتے چیز ملی، وہ نہ میری نہ کسی اور کی، وہ بس جیسے چاہے میں استعمال کرتا پھروں، اب میں ہی اس کا مالک ہوں، اس کا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ سنیے انداز کیا کہتے ہیں، یہ مال لقطہ ہے، راستے سے ملا گرا ہوا، میں اس کا مالک تلاش کروں گا۔ تلاش کرتے کرتے زندگی گزر جائے، لیکن وہ سامان اگر خراب ہونے والا نہ ہو تو اسے کبھی استعمال نہ کرنا۔ اگر مل جائے، اگر استعمال کر لو، 1 سال تک حکم ہے اس کا اعلان کرتے رہو، 1 سال تک، اور پھر بھی اس کے بعد اگر استعمال کر لو تو زندگی میں کبھی بھی اس کا مالک مل جائے تو پھر بھی اس تک واپس لوٹاؤ، اپنے مال سے اس کو دو۔ گویا مال لقطہ راستے سے ملا ہوا فوراً اٹھا کے جیب میں ڈال کے اپنے معمولات کی طرف نہیں بڑھنا، اس کے مالک کو ڈھونڈنے میں 1 سال تک اعلان کرنا ہوگا۔ ڈھونڈتے رہو، تمہارا تو نہیں، پوچھتے رہو۔ اگلے دن ہوا تو آپ اعلان کر رہے ہیں، اعلان کرتے پھر رہے ہیں، بھائی کسی کا کوئی کسی قسم کا تھیلا گم ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ چند روز کے بعد دیکھا تو ایک بزرگ تھے جو اعلان کر رہے تھے، بھائی میرا ایک تھیلا گم ہوا ہے جس میں ایک ہار ہے اور بہت ساری سونے کی اشرفیاں ہیں، جو شخص مجھے دے دے میں اسے 500 درہم دوں گا۔ آپ نے اس شخص کو روکا اور روک کے پوچھا کہ وہ کس طرح کا تھیلا تھا؟ اس نے رنگت بتائی، اس میں ہار کس طرح تھا؟ اس نے ہار کی کیفیت بتائی، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، ساری چیزیں اس نے بتائیں، وہ وہی تھیں جو وہ بتا رہا تھا۔ انہوں نے وہ اٹھایا اور ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب ان کے ہاتھ میں تھمایا تو انہوں نے کہا یہ لو 500 درہم، یہ لو 500 درہم اور جاؤ اپنی زندگی گزارو، چونکہ میں نے اعلان کیا تھا۔
تو حضرت قاضی ابو بکر بزار کہتے ہیں میرے من میں خیال آیا پلے تو پہلے کچھ نہیں ہے، یہ 500 رکھ لیتا ہوں۔ پھر شریعت اسلامیہ درمیان میں آ گئی، کہا نا پھر تو اس کے عوض قیمت وصول ہو جائے گی، جبکہ یہ تو میں نے راستے سے اٹھایا تھا، مال لکتا تھا، اس کے مالک تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی، اب مالک مل گیا میں نے اس کو دے دیا، اب اس کے عوض میں روپے پیسہ نہیں لے سکتا۔ کہا نہیں حضرت، میں نے وہ بندہ منتیں سماجتیں کرتا رہا۔ قاضی ابو بکر بزار فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں لینی۔ وہ بندہ چلا گیا، اللہ نے چند روز سے وہ حکمتوں بھرے انداز میں گزار دیے۔ اللہ جب کسی کو پیدا کرتا ہے تو رزق کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، لیکن یقین اگر اللہ پہ ہو تو مقام کیا ملتا ہے، اور امید اللہ سے ہو تو بندے کو کیا ملتا ہے۔ کہتے چند روز گزرے، میں واپس آ گیا۔ عرصہ دراز کے بعد میرے چند ساتھی ہم مل کے ہم ایک سفر کے لیے نکلے۔ ہم نے سمندر میں کشتی میں سفر کرنا شروع کیا۔ کہتے کشتی چلتی گئی، اللہ کی حکمت راستے میں طغیانی طوفان آ گیا، ہماری کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سارے ساتھی گرے اور مر گئے۔ اللہ کی حکمت میں ایک پھٹے پہ تھا، پھٹا تیرتا تیرتا ایک جزیرے پہ جا پہنچا، جہاں پہ چند افراد مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کسی بستی میں رہتے ہیں۔ میں اترا اور اتر کے اندر گیا، وہاں سے گھاس لی، اسے کھایا، اور پانی کے چند چلو میں نے سمندر سے بھرے اور پی کے آگے بڑھا بستی کی طرف۔ جب میں بستی کی طرف بڑھا، اکیلا تھا، ساتھی سارے پانی کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے، میں اکیلا ہی تھا۔ کہتے میں آگے بڑھا، دیکھا تو ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی۔ اس چھوٹی سی مسجد کو میں نے دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا مولا تیرا لاکھ شکر ہے، بھٹکا تو ہوں، بھٹکنے کے بعد اگر کوئی سہارا ملا ہے، کوئی جگہ ملی ہے تو وہ سب سے پہلے تیرے گھر کی جگہ نصیب ہوئی ہے۔ وہاں پہ جا کے بیٹھے، اچھے انداز میں وضو بنایا، بنانے کے بعد نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد قرآن کا نسخہ پڑھا تھا، اس کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جب تلاوت قرآن کرنے لگے تو ایک شخص آیا، اس نے دیکھا یہاں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھ رہا۔ وہ بھاگتا گیا، اپنی بستی کے سارے افراد کو جمع کیا، جمع کر کے وہاں لے آیا، یہ بندہ قرآن پڑھتا ہے۔ انہوں نے قرآن سنا تو وہ کہنے لگے اتنا اچھا قاری ہے قرآن۔ انہوں نے ساری معلومات دینا شروع کی، انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اب واپس نہ جائیے، آج سے اس مسجد کو سنبھالیے اور ہمیں دین سکھائیے۔ وہاں پہ بیٹھ کے انہیں دین سکھانے لگے۔ چند روز کے بعد وہ سارے لوگ جمع ہو کے آگے کہنے لگے ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہاں ایک بہت امیر انسان تھا جو بستا تھا، وہ فوت ہو گیا، اور اس نے وصیت کی تھی کہ کوئی نیک شخص دیکھو تو اس سے میری بیٹی کا نکاح کر دینا، اس کی ساری زندگی کی جائیداد اس کی بیٹی کے حصے میں۔ اس نے کہا چلو جی نکاح کر دو۔ اب نکاح ہو گیا۔ جب نکاح ہوا تو رات کو ان کے بستر پہ جا کے بیٹھے تو وہ سامنے دلہن بیٹھی تھی۔ اب دلہن کے گلے میں ایک ہار تھا۔ قاضی ابو بکر بزار اس ہار کو دیکھنے لگے۔ جب اس ہار کو دیکھنے لگے، ساری رات اس ہار کو دیکھتے دیکھتے گزر گئی، ساری رات اس ہار کو دیکھتے دیکھتے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ عورت اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے کہنے لگی یہ جوان جس سے تم نے میرا نکاح کیا ہے ساری رات میرا ہار ہی تکتا رہا، بولا ہی نہیں، سوچتا ہی رہا، کلام تک بھی نہیں اس نے کیا۔ لوگوں نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی نیک بندہ تھا۔ کہا اس کے گلے میں جو ہار ہے وہ کون سا ہے؟ کہا ان کا ایک قیمتی ہار تھا۔ تو کہا یہ تو ہار وہ ہے جب میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے گیا تھا تو وہاں پہ ایک شخص کا گرا تھا، مجھے ملا تھا، میں نے اٹھایا تھا، میں نے اس کو واپس کیا تھا، یہ ہار تو وہی ہار ہے جو میں نے ایک بزرگ کو دیا تھا۔ تو وہ سارے لوگوں نے بیک زبان نعرہ تکبیر بلند کیا، ساروں نے اللہ کا نام لیا، نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ ان کا جوش ولولہ دیکھ کے وہ پوچھنے لگے قاضی ابو بکر بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہوا؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے بھائی معاملہ یہ ہے کہ وہ نیک شخص جو فوت ہو گیا وہ ساری زندگی اس شخص کو ڈھونڈتا رہا، یعنی تمہیں ڈھونڈتا رہا،
کاش کہ مجھے وہ مل جاتا، میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا۔ دیکھو اللہ کی حکمت، تم سمندر کی طغیانیوں سے دوڑتے یہاں تک پہنچ گئے اور آ کر تم نے اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لیا۔ اللہ کا کتنا فضل ہوا، اس کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو قاضی ابو بکر بزار فرماتے ہیں میں نے کہا یہ ہار میں نے دیا تھا، وہ مجھے 500 درہم دیتا تھا۔ وہ کہنے لگے ہمیں ساری داستان اس نے سنائی تھی، ہم اس شخص کو دیکھنا چاہتے تھے۔ شکر اللہ کا ہماری آنکھوں نے بھی وہ نیک بندہ دیکھ لیا ہے جو اتنا ایماندار تھا۔ اس عورت نے اگلے دن وہ ہار آپ کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ نے سر سجدے میں رکھ کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مولا میں مان گیا، جو میرے مقدر میں تھا وہ بھی مجھے ملنا تھا اور میرا یقین تجھ پہ تھا، اور اس طرح اس مقام تک پہنچانا بھی تو نے تھا۔